حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو۔ نمبر 1 محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے: انبیاء کی نیند، مومن کی نیند، منافق کی نیند اور شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں اور الٹے ہو کر شیطان سوتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سبھی سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی میں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور منافق کی دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔
کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو تم اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔